اثر چھوڑتے ہیں، یعنی دوست اثر گزار ہے۔ حتماً آپ پر، آپ کی طبیعت پر، آپ کی عادتوں پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کے دوست کی باتوں کا اور اس کی سیرت و کردار کا اور اس کے اخلاق کا اثر ہوگا، یہ ایک قطعی بات ہے۔ لہذا اسلام نے اہمیت دی ہے، دوستی کے مسئلے کو اہمیت دی ہے، چونکہ انسان اپنے دوست سے سیکھتا ہے، خواہ خواہ اس کے اخلاق و کردار پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور دوسری چیز، دوست ایک دوسرے کی خوشحالی اور بدحالی کے زمانے میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ خوشحالی میں بھی اہمیت ہے۔ اگر آپ کی مثال، ہمارے ہاں خوشحالی یعنی شادی، یہی ہوتی ہے، ان سب سے بڑی خوشحالی ہماری شادی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ جس دن آپ کی شادی ہوگی آپ کے لیے اس سے بڑی خوشی کا کوئی دن نہیں ہوگا، صحیح یا غلط؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ ٹھیک یہی ہے نا؟ دیکھیں یہ ہم لوگ ہیں، جس دن 15 شعبان آقا امام زمان کی ولادت ہے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی ہماری شادی کے دن ہماری خوشی ہوتی ہے۔ جس دن 17 ربیع الاول کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے، جس دن 9 ربیع الاول کو روز تاج پوشی ہے آقا امام زمان علیہ السلام ہے، اس دن ہمیں اتنی خوشی نہ ہوگی۔ رمضان المبارک آ کر ہماری تہذیب نفس کے لیے، تقوی کے لیے اتنا بڑا مہینہ آئے گا، تہذیب نفس کے لیے ہمیں اتنی خوشی نہ ہوگی۔ اعتکاف کے 3 دن گزارنے کے بعد اتنی خوشی نہ ہوگی جتنی شادی کے دن ہماری خوشی ہوگی۔ جنسی لذت اس حد تک ہمارے اوپر سوار ہے۔ شادی میں خوشی کس بات کی ہے؟ کہ آپ کے لیے ایک ہمسر ملا ہے، ایک عورت کے لیے ایک ہمسر، ایک مرد کے لیے ایک ہمسر، ایک ہمسر آپ کو ملا، اور اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات آپ نے قائم کرنا ہے، ازدواجی نہیں گزارنی ہے، وہ ہمارے لیے عظیم ترین خوشی ہے۔ تقریباً ہمارے عام طور پہ یہی ہے۔ بعض آپ جیسے شاید کچھ لوگ ہوں گے جنہیں اس دن سے زیادہ، مثال رمضان کے آنے کی خوشی ہوگی، مثال جو ہے روز جمعہ کے آنے کی خوشی ہوگی، جو ہے روز ولادت آقا امام زمان علیہ السلام کی خوشی ہوگی، پیغمبر اسلام کی ولادت کی خوشی، امیر المومنین کی ولادت کی خوشی ہوگی، شاید کچھ لوگ ہوں گے، ورنہ عام طور پر ہم لوگ یہی ہے کہ ہماری خوشی حتیٰ کہ اگر والدین آپ کے حج پہ جائیں واپس آئیں اتنی خوشی نہیں ہوگی۔ شاید آپ کے گھر میں بچہ ہو جائے، شاید اس دن وہ بھی پہلا بچہ، دوسرے تیسرے میں وہ بھی نہیں ہے، پہلا بچہ اگر ہو جائے شاید اس دن آپ کی زیادہ خوشی ہوگی، لیکن عمومی خوشی جو پورے آپ کے خاندان کے لیے آپ کی شادی کے دن ہے، شادی کے دن۔ تو اگر اس دن جس دن آپ کے لیے شادی ہے، خوشحالی ہے، اس دن اگر آپ کے دوست نہ ہوں تو آپ کی وہ شادی غمی میں بدل جائے گی۔ یعنی دوستوں کی اہمیت خوشحالی میں بھی اور غمی میں بھی۔ غمی میں تو ظاہر ہے، جس میں ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جائے اور ہمارے کوئی بھی دوست نہ آئے تو اہمیت رکھتا ہے، دوست اہمیت رکھتا ہے خوشی میں اور غمی میں۔ دو چیز۔ تیسری چیز انہیں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تیسری چیز ہے کہ دوستی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بنیاد ایمان اور تقوی پر ہو۔ یہ تیسری چیز ہمارے لیے سبق، تعلیمات اہل بیت کا خلاصہ دوستی کے سلسلے میں کیا ہے کہ دوستی کی بنیادیں کس چیز پر ہوں؟ ایمان اور تقوی پر۔ اپنے دوست کو جسے آپ دوست بنانا چاہتے ہیں کہ ایمان اور تقوی ہے یا نہیں۔ اگر ایمان اور تقوی نہ ہو تو اس کے ساتھ دوستی نہ کریں آپ۔ اگر ایمان والا ہے، با تقوی ہے، حلال حرام کی پرواہ کرتا ہے، واجبات و محرمات کی پرواہ کرنے والا، اس کے ساتھ دوستی کریں۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ دوستی کی بنیاد ایمان اور تقوی پر ہو، اور وہ روحانیت سے قوت حاصل کرے، معنویات سے قوت حاصل کرے۔
دوستی کی بنیاد اگر ایمان اور تقوی پر ہو تو آپ اس کے ایمان اور تقوی سے انرجی لیں گے، نہ اس کی دولت سے، نہ اس کے حسن سے، نہ اس کے جو ہیں لطیفوں سے۔ ہم اپنے دوستوں کو دیکھیں کہ ان میں ایمان تقوی ہے کہ آپ اس سے دیکھیں اس کے جو پاس جو ایمان کی طاقت ہے اور تقوی کی طاقت ہے، مجھے اس سے کچھ ملنا چاہیے۔ یہ نہ دیکھیں یار اس کے پاس مثال پیسے بہت ہیں، دوستی کر لیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے نکالنا شروع کر دیں، 50 روپے شروع کریں، پھر 100 روپے، پھر 500، پھر 1000، پھر آگے جا کے 50,000، پھر کبھی کبھی یار 1 لاکھ روپیہ چاہیے۔ اگر دوستی کی بنیاد دولت پر ہو یا حسن اور زیبائی پر ہو، وہ دوستی اسلام کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ کہ کسی کی زیبائی کو آپ دوستی کی بنیاد، کسی کی دولت کو یا مقام مرتبے کو دوستی کی بنیاد قرار دیں، اسلام اس دوستی کو قبول نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے، اہل بیت یہ فرماتے ہیں، خداوند یہ فرماتا ہے کہ آپ کے دوستوں میں جو دوستی کی بنیاد ایمان اور تقوی پر ہونی چاہیے، تمام دوست با ایمان ہوں اور با تقوی ہوں۔ اور اسلام کہتا ہے چوتھی چیز کہ وہ دوستیاں جو ہیں دوسری چیزوں پر ہوں، غیر اسلام، غیر ایمان اور غیر تقوی پر ہوں، یعنی دولت، زیبائی، مقام، مرتبہ، ان چیزوں پر ہوں، وہ دوستیاں قابل اعتماد نہیں ہوتی اور مضبوط بھی نہیں ہوتی، ناکام ہوتی۔ 4، بد کردار اور فاسد لوگوں کی دوستی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جتنے چند دنوں میں ہم نے پڑھے اس کا خلاصہ یہ کہ فاسد اور بد کردار لوگوں کی دوستی سے پرہیز کریں۔ یعنی ایک شخص بد کردار ہے، اس کا کردار داغدار ہے، اس کا دامن صاف نہیں ہے، پاک نہیں ہے، اس سے دوستی نہ کریں۔ یا گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، حرام پہ حرام کھاتا جاتا ہے، گانے سنتا جاتا ہے، غیبتیں کرتا جا رہا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، نامحرم کی طرف دیکھنے والا ہوتا ہے، اسے ناموس کی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے دوستی نہ کریں، فاسد اور بد کردار لوگوں سے دوستی نہ کریں، کیونکہ ایسی دوستی خامخواہ انسان کو برائیوں میں ملوث کر دیتی ہے۔ دوست کی خاطر ہی صحیح، یعنی ہم ہوئے ہیں، آپ کو ہم بتا رہے ہیں، ہماری نمازیں دوستوں کی وجہ قضا ہوئی، ہماری نمازیں قضا ہوئی دوستوں کی وجہ سے۔ ہمیں لے جاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، دیکھیں وہاں نہ نماز کا انتظام ہے، حتیٰ سجدہ نہیں ملتا ان کے گھر میں، سجدہ نہیں ملا۔ اہل سنت کی مسجد میں گیا، وہاں نماز پڑھی، سجدہ ڈھونڈ کے پتہ نہیں کہاں سے محلے میں ڈھونڈ کے لائے۔ یعنی ایسے بھی ہوتے ہیں دوست، دینی دوست سے ہمارے، ہم نے اگرچہ اس دن سے ہم نے توبہ کیا، اس کے بعد ہم نے دوستی مستی ختم کر دی، لیکن یعنی بہت ہوتا ایسا ہے۔ آپ کو لے جاتے ہیں، رات 12-1 بجے تک آپ کو جگاتے ہیں، صبح آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے، دوست ایسا ہوتا ہے۔ یہ تو اگر چھوٹی کیسز ہیں، بڑے کیسز ہو جاتے ہیں۔